فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بحث تھی کہ اللہ تعالیٰ کی خطاب یعنی اسلام کی امر اور نہی کے مخاطب کون ہے؟ تو یہ شاید یہ تھا جملہ والکفار مخاطبون بفروع الشرائع، کہ کفار یہ مخاطب ہیں شریعت کے فرائض کے، یعنی جو فروع سے مراد ہے کہ عقیدے کے علاوہ، کلمہ شہادت کے علاوہ، اس لیے کہ کلمہ شہادت کے تو بالاتفاق وہ مخاطب ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے سبق میں بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ اختلاف اس میں ہے کہ یہ جو کلمہ ہے، کلمہ شہادت اس کو کہہ لیں، کلمہ طیبہ ہے، کہ اس کے علاوہ، اس کے تو مخاطب ہیں ہی بالاتفاق، لیکن اس کے علاوہ کفر کی حالت میں باقی جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جس طرح نماز ہے، آت الزکاة ہے، اس طرح اور بھی ہیں سارے احکام ہیں، تو ان کے بھی وہ مخاطب ہیں یا نہیں؟ تو یہ اس میں اختلاف تھا۔ بعض کہتے تھے کہ نہیں جی، ان کے مخاطب نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ اس کو ادا کریں گے تو اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور جو انہوں نے موقف راجح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ والکفار مخاطبون بفروع الشرائع، کہ ان کے نزدیک جو کفار ہیں وہ مخاطب ہیں شرائع کے جو فروع ہیں۔ فروع سے مراد کہ جو فرائض ہیں، یعنی کلمہ شہادت کے علاوہ، کلمہ ایمان کے علاوہ، یہ حضرات جو ہے نا وہ اصول اور فروع کی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ جو فلاسفہ بھی ہیں اور یہ جو متکلمین بھی ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، یہ کہتے ہیں جی اصول یہ صرف 3 ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ اصول ہیں، اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب فروع ہیں۔ اب یہ ایمان باللہ کے ساتھ یہ باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، فرشتوں کے ساتھ جب آپ اللہ کو مانیں گے تو پھر فرشتوں پر ایمان لانا، یہ پہلی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی جو ایمانیات ہیں، اصول الایمان آپ اسے کہہ لیں، اصول الایمان، یہ ان کے ہاں صرف وہ اصول ہیں۔ یہ بنیادی کتنے ہیں؟ 3، یہ آپ سمجھ گئے، اور باقی جو ہیں وہ اس کے تابع ہیں۔ باقی کون کون سے ہیں؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اور ان میں جو یعنی یہ قدریہ تھے وہ تو ان میں اشاعرہ میں شامل نہیں ہیں، تو وہ تو خیر یہ قدر کے بھی منکر تھے۔ تو ان حضرات کے نزدیک یہ ہیں اصول الایمان، ان میں بنیادی 3 ہیں، اور باقی جو ہیں وہ اسی کے تابع ہیں، انہی اصولوں میں شامل ہیں۔ تو اصول ایمان ان کے ہاں یہ ہے، اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری فروع ہیں۔ نماز پڑھنا یہ فروع میں ہے، زکوٰۃ دینا یہ فروع میں ہے، حلال حرام، پورا دین، پوری شریعت، یہ سب فروع میں ہے۔ اس تقسیم کی بڑی مخالفت کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے،
نتکلم ہاہنا فی معنی الاصول والفروع وسائر الکلمات۔ قال بعض المتکلمین الاصول معرفت الباری بوحدانیتہ وصفاتہ ومعرفت الرسل بآیاتہم وبیناتہم۔ تو یہ جو تقسیم ہے نا کہ یہ اصول ہیں اور یہ فروع ہیں، تو یہ تقسیم بھی باطل ہے۔ شیخ الاسلام نے اپنی بہت سی کتابوں میں اس کو رد بھی کیا ہے، اور اس کو اسلام کے جتنے فرائض ہیں اور جتنے اصول ہیں ان سے فرار کا راستہ بھی اس کو قرار دیا۔ کفار مخاطب ہیں فروع شرائع کے، یعنی اصول کے علاوہ باقی جتنے فروع ہیں ان کے وہ مخاطب ہیں، اور اس چیز کے بھی مخاطب ہیں وَبِمَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهِ، کہ ان پر ہم جب کہیں گے کہ نماز فرض ہے تو یہ بحث نہیں ہوگی جی وہ اگر پڑھیں گے تو ہوگی کہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ چیز بھی فرض ہے اور اس کے بھی مخاطب ہیں کہ لا تصح الا بہ، کہ وہ فرائض جس کے بغیر صحیح نہیں ہوتے اس کے بھی وہ مخاطب ہیں۔ وَهُوَ الاسلام، اور وہ اسلام ہے، کہ وہ جو فروع شرائع ہیں وہ اسلام کے بغیر صحیح نہیں ہوتے، اس لیے وہ نماز کے بھی مخاطب ہیں اور اسلام کے بھی، اور اسی طرح زکوٰۃ کے بھی مخاطب ہیں اور ساتھ اسلام کے بھی، اس لیے کہ زکوٰۃ اسلام کے بغیر صحیح نہیں ہوگی، جس طرح نماز وضو کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ تو اس کی ایک دلیل تو انہوں نے یہاں دی تھی، اور کچھ میں نے آپ کو بتائی تھی۔ تو میں نے یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ اس میں اور بھی مذاہب ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ منہیات کے مخاطب ہیں اور جو مامورات ہیں ان کے مخاطب نہیں ہیں، اس لیے کہ منہیات میں یعنی جو محرمات ہیں اس میں تو الکف عن الفعل ہوتا ہے کہ وہ عمل نہ کرنا، تو اب نہ کرنے کی کوئی شرط نہیں کہ وہ آدمی کام نہ کرے، یعنی شراب ہے کہ وہ شراب نہ پیے، اب اس میں کون سی شرط ہے کہ وہ شراب صحیح نہیں، اس کا یعنی نہ پینا اس کا صحیح نہیں ہوتا کہ جب تک کوئی اور شرط ساتھ نہ ہو۔ تو اس کو بعض نے اس کو راجح قرار دیا تھا، لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اگر وہ مخاطب ہوں محرمات کے تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ ان کے وہ عمل نہ کرنے سے ان کو اجر ملے، یعنی جب ایک حکم دیا کہ یہ کام نہ کرو، یعنی ان کو روکا کہ یہ کام نہ کرو، تو اب جس نے کیا وہ مجرم ہوگا نا، یعنی خواہ کافر بھی ہو بقول اس تقسیم کے، اور جس نے نہ کیا تو وہ اس تقسیم کے بقول وہ مجرم تو نہیں ہوگا، لیکن کیا اس کو ثواب بھی ملے گا؟ اس کو اس کا صلہ ملنا چاہیے نا۔ ایک آدمی کرتا ہے تو وہ مجرم بن جاتا ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو ثواب ملنا چاہیے، حالانکہ بالاتفاق جو یعنی کافر ہے وہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، اگر وہ ایک چیز کو ترک کرتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اور وہ آپ کو بتایا بھی تھا جب احکام کی تقسیم انہوں نے ذکر کی تھی کہ حرام کیا ہوتا ہے، ما یصاب علی ترکہ، تو اب اس کے ساتھ اس لیے میں نے وہاں کہا تھا کہ اس کے ساتھ ملاؤ کہ ما یصاب علی ترکہ امتثالا،
یا قصداً و ارادتاً، صحیح ہے نا، و نیتاً، امتثالاً کا لفظ وہاں یہ اس کا اضافہ کیا تھا، وہ اس لیے کیا تھا کہ ایک شخص اس لیے شراب نہیں پیتا کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، تو اس کو تو ثواب ملے گا۔ اور ایک شخص اس لیے نہیں پیتا کہ اس علاقے میں لوگ پیتے ہی نہیں، یا اس کی تربیت یہ شروع سے نہیں ہے، یعنی کئی لوگ ایسے بھی تھے نا کافروں میں بھی کہ جو یہ اس طرح کے کام جو ان کے معاشرے میں یا ان کی تربیت میں شامل ہوتے تھے کہ برائی نہیں کرنی، شراب نہیں پینی، ہاں جی، اور جھوٹ نہیں بولنا، اور اسی طرح کسی پر ظلم نہیں کرنا، یہ ان کی جو تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ اب بھی کئی انگریز ایسے ہیں کہ جو یہ کام نہیں کرتے، تو اگر اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے وہ کام نہیں کرتا تو پھر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال اس کا میں نے کہا تھا کہ اس میں آپ دیکھ لیں تفصیل شوکانی کی کتاب میں۔ اچھا جی، آگے ہے وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ، کہ اگر کسی چیز کا امر ہے کہ یہ کام کرو تو اس فعل کی جتنی ازداد ہیں، ضدیں ہیں، اس کی جو ضد ہے یہ ان سے نہیں ہوگی، ان سے نہیں ہوگی۔ مثلا آپ سے کہا جاتا ہے قم، ہے جی قم، تو اب یہ قم اس کی ضد بیٹھنا بھی ہے، اس لیے کہ جو بیٹھا ہو تو اس کو یعنی قائم تو نہیں کہہ سکتے نا، وہ تو قیام کی ضد ہے بیٹھنا، اور لیٹنا، خواہ وہ بیٹھنے کی حالت میں ہے یا لیٹنے کی حالت میں ہے، دونوں ہی ضد ہیں کس کی؟ یہ قوم کی۔ تو جو قوم کا حکم ہے کہ قوموا للہ قانتین، قم، تو جو اس کی ضد ہوگی یہی لفظ وہ اس سے نہیں بھی ہوگا، اس قول کے مطابق کہ اگر وہی لفظ جس فعل کے قیام کا یعنی جس فعل کے کرنے کا حکم ہے تو وہی لفظ اس کی ضد سے نہیں بھی ہے۔ کیا اسی طرح ہے یا اس طرح ہے کہ یہ امر تو صرف قیام کا ہے، لیکن وہ قیام ضد کو چھوڑے بغیر وہ پورا نہیں ہوتا، صحیح ہے نا؟ یعنی جس طرح پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ کسی چیز کا امر وہ اس کا امر بھی ہوتا ہے، اور جن چیزوں کے بغیر وہ پورا نہیں ہوتا ان کا امر بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی کرو، یعنی جمعے کی نماز کے لیے جانا یہ کیا ہے؟ امر ہے۔ اب آپ یہ چلنے کے بغیر نہیں جا سکتے، یا وہاں کسی بھی ذریعے سے یا چل کر جائیں یا سوار ہو کر جائیں، جون سا بھی ذریعہ اختیار کریں، تو وہ چونکہ وہاں جانے کے بغیر جمعہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ جانا یہ بھی آپ کے لیے امر ہو جائے گا۔ اسی طرح الامر بالشیء نہی عن ضدہ والنہی عن الشیء امر بضدہ، اور کسی چیز سے نہیں یہ امر ہے اس کی ضد کا، کہ یہ جب کہا جائے گا کہ لا تجلس، لا تجلس، تو اس کی ضد کیا ہے؟ جلوس کی ضد یہ کیا ہے؟ قیام ہے۔ اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ لا تجلس یعنی قم، صحیح ہے نا؟ لا تجلس یعنی قم۔ اچھا،
اگر نہی کی ازداد متعدد ہوں تو کیا تمام ازداد سے یہ نہیں ہے، یا بعض سے نہیں ہے اور بعض سے نہیں ہے، ایک سے نہیں ہے اور باقی سے نہیں؟ مثلا دیکھیے لا تقوم کہ کھڑے نہ ہوں، اب اس کی دو ضدیں ہیں نا، ایک ہے بیٹھنا اور ایک ہے لیٹنا۔ تو اگر آپ بیٹھ جائیں تو پھر بھی لا تقوم ہو جائے گا، اور اگر آپ لیٹ جائیں تو پھر بھی لا تقوم ہو جائے گا، یہ پھر بھی لا تقوم ہو جائے گا۔ تو کیا لا تقوم یہ امر ہے بیٹھنے کا بھی اور لیٹنے کا بھی، اور اس کی جتنی بھی ازداد ہوں گی کیا ان سب کا یہ امر ہے؟ یعنی اگر ازداد متعدد ہوں، خواہ امر کی یا نہیں کی، کہ کسی چیز سے یہ کسی چیز کا حکم دیا ہے، مثلا یہ کہا ہے کلو واشربو، اب یہ کلو کی جتنی ازداد ہوں گی، یا ایک ہو یا متعدد ہوں گی، تو کیا یہ سب سے نہیں ہے؟ اور اسی طرح قومو تو کیا یہ جو اس کی ازداد ہیں یا ایک زد ہے یا متعدد ہیں، تو یہ سب سے نہیں ہوگی یا ایک سے نہیں ہوگی؟ اسی طرح جو کسی چیز سے نہیں ہے کہ لا تقم، مثلا لا تقم، اب اس کی ازداد متعدد ہیں تو کیا تمام ازداد سے نفی ہوگی، یا صرف ایک زد سے بھی اگر نہیں ہو جائے اور آپ نہ کریں تو امر کا تقاضا پورا ہو جائے؟ یہ آپ نے ذرا اس کو تھوڑی سی تفصیل سے دیکھ لیں۔ یہ اس کا نام شاید مذکرہ ہے فی اصول الفقہ، یہ شنقیطی کی ہے، یہاں یہ کتاب پڑھی ہوگی۔ اسی طرح ارشاد الفحول ہے۔ تو یہ دونوں میں آپ یہ بحث دیکھ لیں۔ باقی اس میں جو شیخ الاسلام کا موقف ہے، ابن تیمیہ کا بھی اور امام ابن قیم کا بھی، وہ پھر میں آپ کو لکھا دوں۔ آپ یہ دو پہلے دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک یہاں مذکرہ فی اصول الفقہ ہے، وہ امام شنقیطی کا ہے، وہ بڑے اصولی تھے، اور دوسری ارشاد الفحول ہے، تاکہ ان دونوں کے موقف کا آپ کو پتہ چل جائے۔ اور پھر جو شیخ الاسلام ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بحث کی ہے کہ کیا کہ امر، کسی چیز کا امر اس کی ضد سے نہیں ہوتا ہے یا نہیں، اور کسی چیز سے نہیں اس کی ضد کا امر ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ اب صحیح ہوگا میرا خیال۔ اچھا جی، یہ بحث بھی آپ کو دیکھنی چاہیے کہ ایک ہے امر، یعنی کسی چیز کو ادا کرنا، اور ایک ہے نہیں، کسی چیز کو چھوڑنا۔ تو زیادہ سخت سزا اور اہمیت وہ امر کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یعنی ایک آدمی ہے، وہ فرائض کو چھوڑتا ہے اور محرمات کا وہ ارتکاب نہیں کرتا، لیکن معمور کو چھوڑتا ہے اور محرمات کا ارتکاب نہیں کرتا۔ یہ زیادہ مجرم ہوگا، یا ایک آدمی معمور کو چھوڑتا ہے اور وہ منہیات یا محرم کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو وہ زیادہ مجرم ہوگا۔ مثلا ایک آدمی نماز بھی، باقی بھی جتنے فرائض ہیں ان کا بڑا اہتمام کرتا ہے، لیکن ہوا یشرب الخمر او یزنی، اور ایک دوسرا آدمی ہے کہ وہ محرمات میں کوئی کام نہیں کرتا، لیکن بعض معمورات کو چھوڑ دیتا ہے،
تو ان دونوں میں سے زیادہ سزا کے لائق اور قابل اور زیادہ سخت جرم وہ کس کا ہوگا؟ تو امر کی زیادہ اہمیت ہے یا نہیں کی زیادہ اہمیت ہے؟ تو اس میں جو شیخ الاسلام نے اور اس طرح حافظ ابن قیم ہیں اور امام ابن رجب بھی، یہ حضرات تو کہتے ہیں کہ جو امتثال یعنی ترک المامور ہے، یہ زیادہ بڑا جرم ہے ارتکاب محرم اور ارتکاب نہی سے۔ ابن تیمیہ کا اس موضوع پر رسالہ ہے ایک مستقل، اور اس میں انہوں نے جو شاید میرے ذہن میں ہے کہ 40 وجوہاً لکھے ہیں کہ جو امتثال جو ترک امر ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے ارتکاب نہی سے۔ اچھا، اس کا تو پھر یہ معنی ہوگا اگر ہم یہ مان لیں الامر بالشیء نہی عن ضدہ، کہ اس آدمی کو دونوں جرم ہوں گے، کیونکہ اگر اس کو مانیں الامر بالشیء نہی عن ضدہ، تو جو شخص یہ ترک امر کرے گا تو اس نے محرم کا بھی ارتکاب کیا نا۔ کیوں بھائی؟ اب پتہ نہیں یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اسی طرح ہی ہے الامر بالشیء یعنی قم نہی عن ضدہ، نہی عن ضدہ، اب ایک آدمی اس کو کہا گیا ہے قم اور وہ بیٹھ گیا ہے، وہ بیٹھا رہا ہے، تو ایک تو وہ مجرم ہے امر کو چھوڑنے کا، اور دوسرا یہی حکم تھا جو قم کا ہے کہ لا تجلس، اسی کے اندر شامل تھا، تو وہ بیٹھ گیا ہے۔ اب لا تجلس یہ نہیں تھی اس لیے کہ یہ ضد ہے قیام کی، تو کیا اب اس کو 2 گناہ ہوں گے، ایک ترک امر کا اور ایک ارتکاب محرم کا؟ کیا ایسے ہی؟ اور اسی طرح جو یہ نہیں ہے کہ یہ کام نہ کر، لا تتحرک، کہ حرکت نہ کرو، اس کا معنی ہے اسکن، صحیح ہے؟ الحرکہ ضدہ السکون، لا تتحرک یعنی اسکن۔ اچھا، اب لا تتحرک اس نے اس پر عمل نہیں کیا کہ اس نے حرکت کی ہے، تو اب کیا یہ چونکہ امر تھا سکون کے ساتھ، اب اس نے حرکت کی ہے، ایک تو اس کو گناہ اور جرم ہوگا لا تتحرک پر عمل نہ کرنے کا، اور دوسرا اس کو گناہ ہوگا اسکن کے ارتکاب کا، یعنی امر کے ارتکاب کا۔ تو یہ تو پھر ایک ہی یعنی امر میں نہیں کا جرم بھی آ جائے گا اور یہ نہیں میں یہ امر کا جرم بھی آ جائے گا، تو یہ تو پھر باسی فضول ہو گئی کہ جو ترک امر ہے کیا یہ زیادہ سخت ہے یا ارتکاب نہیں زیادہ سخت ہے؟ اس لیے کہ ترک امر یہ لازم ہوگا کس کو؟ ارتکاب نہیں کو، اور جو یہ جو ارتکاب نہیں ہے یہ اس کے اندر ارتکاب نہیں میں یہ ترک امر بھی آ جائے گا، تو پھر یہ تقابل کی کیا ضرورت؟ تو اس لیے یہاں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ فرق کیا ہے کہ جو امر ہے بالشیء یہ نہی عن ضدہ ہی تو ضرور ہے، لیکن بطریق اللزوم العقلی لیس بطریق لزوم النص۔ اسی طرح جو یہ نہیں ہے تو وہ اصلاً تو وہ نہیں ہے، اصالتاً وہ نہیں ہے،
لیکن اس کی ضد کا جو امر ہے وہ من طریق القصد اور من باب اللزوم العقلی ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہو جائے، اور اس فرق کی وجہ سے ہی پھر اس کو دونوں سزائیں نہیں ملیں گی بلکہ ایک ہی ملے گی۔ اگر دونوں ملنی ہیں تو پھر تو برابر ہو گئے۔ مثلا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، یہ امر ہے۔ اب اس کی ضد کیا ہے؟ سجدہ نہ کرنا، کھڑے ہی رہنا یا بیٹھے ہی رہنا، صحیح ہے؟ تو بیٹھے رہنا اور کھڑے رہنا اور تھوڑا سا جھکنا بھی، یہ تینوں ضد ہیں اس کی سجدے کی۔ اور سجدے کا معنی کیا تھا؟ وضع الجبہۃ علی الارض، وضع الجبہۃ علی الارض، کہ اسجدو، سجدہ کرو، یعنی زمین پر پیشانی رکھو۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جو انہوں نے سجدہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے والدین نے ان کو، تو وہ صرف نا جس طرح جھکتے ہیں بس یہ سجدہ تھا، یہ نہیں تھا کہ زمین پر پیشانی رکھو۔ تو یہ تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی جب سجدے کا معنی سجدہ ہی ہے، سجدے کا معنی سجدہ ہی، تو پھر سجدہ ہی کریں۔ ہاں یہ ہے کہ ان کے ہاں جو تعظیمی سجدہ تھا یہ جائز تھا، اور ہمارے ہاں تعظیمی سجدہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ بلکہ جو سیدنا معاذ آئے تھے وہاں سے شام سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، انہوں نے سجدہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور پوچھا کہ ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ وہاں میں نے دیکھا تھا کہ جو لوگ تھے اپنے پادریوں کو اور اپنے بڑے بڑے لوگوں کو سجدہ کرتے تھے، تو ہم نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت عظیم الشان ہیں، تو کہ ہم ان کو نہ سجدہ کریں، پھر ان کی تعظیم کریں۔ تو آپ نے پھر یہ فرمایا تھا کہ اگر سجدہ یہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اب پتہ نہیں بیوی پر خامد کا حکم زیادہ لازمی ہے یا بیوی پر اس کے والدین کا حکم زیادہ لازمی۔ یہاں سے یہ بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ بیوی پر خامد کا حکم زیادہ لازمی ہے یا اس کے والدین کا حکم زیادہ لازمی ہے۔ مثلا کہ خامد نے کہا کہ بھئی آج آپ نے کہیں نہیں جانا، آج آپ نے گھر ہی رہنا ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ وہ آگے سے کہتی ہے کہ آج تو میرے امی یا ابو نے کہا تھا کہ آپ آئیں، اچھا اس نے کہا ہے کہ نہیں آپ نے کہیں نہیں جانا۔ اب وہ کیا کرے گی خاتون؟ اگر خامد کا حکم مانتی ہے تو والدین کی نافرمانی ہے، اور اگر والدین کا حکم مانتی ہے تو خامد کی نافرمانی ہے۔ ہاں جی، کس کا حکم مانے؟ یہ ہولی ہولی بولتے ہیں آ جڑے تو میرے شادی والے نے یہ دھیان دینے بھی خامد کا، آ جڑے بغیر شادیاں تو نے یہ میرے خیال ابھی تک ان کو تجربہ نہیں ہوا۔ ہاں جی، یہ آپ کے ساتھ وہ شیخ کی بھی شادی ہے، تو خامد کا حکم زیادہ لازمی ہے، وہ مانے گی یا والدین کا مانیں گی؟ ہاں یہ دیکھو یہ سارے شادیوں والے یہی کہہ رہے ہیں، یہ عمار بھی شاید یہی کہہ رہا۔ چلو یہ تو درمیان میں ایسے آ گئی نا جی بات۔ اچھا جی، اللہ نے کہا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اور آدم علیہ السلام اور یہ سیدہ حوا سے کہا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرة۔ اب یہ ایک امر ہے اور ان دونوں کو کیا ہے؟ نہیں ہے، دونوں کو نہیں ہے۔ اب سزا کس کو زیادہ سخت ملی؟ یہ امر کو چھوڑنے والے کو، یعنی جس نے امر کی خلاف ورزی کی، یا جنہوں نے
نہیں کا ارتکاب کر لیا، یہ زیادہ سخت سزا ملی ہے جس نے امر کو چھوڑا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ترک الامر یا ترک الامتثال بالامر اشد من ارتکاب المحرم۔ کسی چیز کا حکم یہ زیادہ اہمیت ہے اس کی کسی چیز کے اس کی نہیں سے۔ تو اگر ہر حکم وہ اپنی ضد سے نہیں بھی ہو اور ہر نہیں وہ اپنی ضد سے حکم بھی ہو، صحیح ہے نا، امر بھی ہو، تو یہ تو پھر دونوں کا جرم ہی برابر ہو گیا۔ وہ بھی دونوں کا مجرم ہے، امر کا بھی اور نہیں کا بھی۔ اور جس کو کہا تھا کہ لا تجلس، وہ بھی دونوں کا مجرم ہے، ترک امر کا بھی مجرم ہے اور ارتکاب نہیں کا بھی مجرم ہے۔ تو پھر اس تقابل کا تو فائدہ کو نہیں تھا۔ اچھا جی، یہ بحث پھر آپ میرا خیال اتنی رہنے دیتے ہیں۔ ایک تو بحث ہے النہی عن ضدہ امر بہ ام لا، اور الامر بالشیء نہی عن ضدہ ام لا، ایک تو یہ مسئلہ ہوگا۔ تو یہ آپ نے اس میں بھی دیکھ لینا ہے، اور اس نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ میں اور مثالیں دوں گا آپ کو۔ شیخ الاسلام کی جو ہے نا ابن تیمیہ نے اس پر اور تفصیل سے بحث کی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ الامر بالشیء، یہ زیادہ امر کی زیادہ اہمیت ہے یا نہیں کی زیادہ اہمیت ہے؟ یعنی اگر امر کا ترک کریں گے، ترک الامر، یہ اشد ہے اللہ کے ہاں، یا ارتکاب نہیں اشد ہے اللہ کے ہاں؟ سزا کس کی زیادہ؟ تو یہ دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ ایک تو اس میں ہے بدائع میں، وہ میں شیخ الاسلام کا رسالہ دیکھتا ہوں، اگر وہ یہ نیٹ سے مل جائے، یا شاید یہ جو اب نا 8 جلدیں شاید انہوں نے فتاوے میں اور شامل کی ہیں۔ 8 جلدیں ہیں، 12 جلدیں، یعنی ایک تو یہ فتاوہ ہے نا جو مشہور ہے 37 جلدوں میں، یہ جو چھپا ہوا 37 جلدوں میں، 2 جلدیں اس کی فہرست ہیں اور باقی وہ ان کے رسائل اور ان کے فتاوے ہیں۔ تو ان سے بہت سارے یہ جنہوں نے یہ جمع کیا ہے نا، عبد الرحمن بن قاسم ہے، اور اس میں اور بھی کئی تھے، وہ ہمارے شیخ بھی اس میں شامل تھے، شیخ حماد انصاری رحمہ اللہ۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب وعلیکم السلام۔